خلقك وأشكرهم لما أوليت من نعمك وأكرمهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على سائر خلقك في يوم هذا والساعة هذا ومستقر هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبده ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالته ودعاها ومرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها اللهم صل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك وأجده ما فضل وأكرما ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته إنك أنت العزيز الحكيم. باردی کا صلوات برادران ایمانی، بزرگان محترم، والیان حیدر کرار، خداوند عالم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، یہ وہ آگ ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر اللہ کے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سختی میں اپنی مثال آپ ہیں، اور یہ ملائکہ پروردگار وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، عذاب الہی سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم، اپنی جانوں کو بھی بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی اس آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ کیوں کہا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ؟ وہ اس لیے کہ آگے تذکرہ ہے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اگر آپ خود نیک ہوئے، خود نماز پڑھی، خود روزہ رکھا، نیک اعمال کیے، لیکن اولاد کو تلقین نہ کی، اہل و عیال کو نیک اعمال کی ترغیب نہ دلائی، ان کی تربیت نہ کر سکے اپنی اولاد کی، اپنے اہل و عیال کی، تو یہی اولاد اور یہی اہل و عیال انسان کے عذاب میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہی اولاد کہے گی پروردگار یہ تو خود نمازیں پڑھتا تھا، ہمیں تو اس نے نماز کا بتایا ہی نہیں، ہمارے والدین خود یہ نیک عمل کرتے تھے، ہمیں تو کبھی بتایا ہی نہیں۔ تو اس لیے اپنے گھر میں خود نمازی بنے، خود اچھے اعمال کریں اور ان کو لاگو کریں اپنے اہل و عیال پر، تاکہ ان کی تربیت ہو، اہل و عیال کی بھی
کیا تھا کہ انما اموال، یہ مال دولت جو ہے اور اولاد، یہ اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ اولاد انسان کی اللہ کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے جسے اللہ اولاد سے نوازتا ہے۔ اور اولاد کے لیے کہ جو بے اولاد ہے ان کے لیے پچھلے جمعے میں نے کچھ عمل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے۔ اولاد اچھی ایک بہترین نعمت ہے، مال بھی نعمت خدا ہے، اگر مال وہ حلال ہو، رزق حلال ہو تو اللہ کی نعمت ہے۔ حرام شامل ہو جائے تو اس کو رزق نہیں کہا جاتا، وہ حرام ہی ہوتا ہے۔ حلال رزق جو ہے وہ صرف رزق حلال ہوتا ہے جو حلال طریقے سے اس کو کمایا جاتا ہے۔ اولاد بھی نعمت ہے جسے اللہ عطا کر دے۔ آپ اس نعمت کی قدر کریں اور اس نعمت کی حفاظت کریں۔ یہ جو نعمت اولاد کی یا اہل و عیال جو ہیں یہ بھی نعمت پروردگار ہے۔ معصوم نے فرمایا دو انسان، دو قسم کے بندے بڑے خوش نصیب ہیں، ایک وہ جسے اللہ نیک بیوی عطا کرے اور ایک وہ جسے اللہ کھلا گھر عطا کرے۔ بہت بڑا کھلا وسیع گھر ہو، وسیع گھر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور نیک بیوی بھی، پاک کردار بیوی بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے، جس کو اللہ نے اہل و عیال دیے ہیں، جس کے گھر میں نیک بیوی ہے، پھر نیک بیوی سے اللہ نے اولاد عطا کر دی، یہ بن گئے اس کے اہل و عیال۔ اب اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچا، اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم سے بچا۔ ان کی حفاظت کر، ان کے حقوق ادا کر، بیوی کے حقوق ادا کر، اولاد کے حقوق ادا کر۔ اب پہلا حق تو یہ ہے جو بیوی کا ہے، دیکھیں نا، شادی کرنے سے پہلے اصل میں اولاد کی جو تربیت شروع ہوتی ہے، اس میں تربیت اولاد کا بھی موضوع ٹچ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے جسے آپ اپنی شریک حیات بنانا چاہتے ہیں اس کا صحیح انتخاب کریں۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جہاں رشتے بھیجے جاتے ہیں، رشتہ دیکھا جاتا ہے، ہاں جی تعلیم کتنی ہے، مال و دولت کتنا ہے، خوبصورت ہے یا نہیں۔ زیادہ تر یہ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں، بچی خوبصورت ہے یا نہیں، تعلیم یافتہ ہے یا نہیں، اس کے والدین کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اصل میں دیکھو کہ وہ لڑکی یا وہ خاندان با کردار کتنا ہے، دیندار کتنا ہے۔ جہاں ہم شادی کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں وہ دیندار گھرانہ کتنا ہے۔ اور اس لیے تو معصوم کا ایک جملہ ہے، میرے امام نے فرمایا ایاکم خضراء دمن، ایاکم خضراء دمن۔ پوچھا گیا مانا کیا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ اکبر، گندگی کے ڈھیر پہ بننے والی سبزیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والی سبزیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کسی نے پوچھا مولا یہ سمجھ نہیں آ رہی، گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والی سبزی کیا مراد ہے اس سے؟ فرمایا کسی بد کردار گھرانے میں پلنے والی خوبصورت لڑکی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بد کردار گھرانہ ہے، گندا گھرانہ ہے، نافرمان ہے اللہ کا، اور معصیت پروردگار ہوتی ہے، شرابی ہیں، کبابی ہیں، بد کردار ہیں، بد فعل ہیں، دین سے دور ہیں۔ اس گھر میں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جائے خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ ورنہ تیرا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ شریک حیات اگر لینا چاہتے ہو دیکھو وہ دیندار کتنے ہیں، وہ لڑکی تیرے گھر میں آئے گی تیرا ماحول کتنا بنے گا، کیسا بنے گا۔
سب سے پہلے جو حق ہے ایسی عورت کا انتخاب کریں کہ جو دیندار ہو، با اخلاق ہو، زیور علم سے آراستہ ہو، دین سے آراستہ ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ معصوم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، مولا بیٹی کا شادی کرنا چاہتا ہوں، ذرا ارشاد فرمائے کس سے اسے شادی کروں؟ میرے آقا نے فرمایا نہ مال دیکھنا، نہ دولت دیکھنا، کچھ بھی نہ دیکھنا، یہ دیکھنا جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہو اس میں دین کتنا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ فرمایا اگر وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، بغیر سوچے سمجھے دے دو اس کو رشتہ لڑکی کا۔ اگر وہ متقی ہے تو دے دو اس کو رشتہ بیٹی کا۔ فرمایا اگر وہ متقی ہے جیسے بھی کرے گا پوری کرے گا، اور سب سے بڑی ضمانت یہ ہے اگر شوہر متقی ہوگا تیری بیٹی پر کبھی ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم ہوتے ہی وہاں پر ہے جہاں تقویٰ نہیں ہوتا، جہاں پر پرہیزگاری نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھے بابا سے بولا۔ یہی آیہ مبارکہ اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو سورہ تحریم کی کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ ایک صحابی نے سنی، بڑا پریشان ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کسی نے بتایا تو پیغمبر نے اسے کہا کیوں پریشان ہو گئے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ پریشان ہو گئے، یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، کیسے میں اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا سکتا ہوں؟ یہ تو بڑا مشکل ہے۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے اپنے بیوی بچوں کو وہی حکم دو، اس کام کا حکم دو جسے خود کرتے ہو، اور اس شے سے منع کرو جس شے سے اپنے آپ کو بچاتے ہو۔ اگر نماز خود پڑھتے ہو تو ان کو نماز کا حکم دو، اگر خود بے نماز ہو کیسے اپنے اہل و عیال کو حکم نماز دے سکتے ہو؟ اگر ان کو حکم نماز دو گے تو وہ پلٹ کر یہی کہیں گے خود تو نماز پڑھتا نہیں، ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ جو اچھا عمل کرتے ہو اس کا حکم پہلے خود عمل کرو، پھر آگے حکم جو ہے وہ نافذ کرو۔ پہلے خود ایک برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اہل و عیال سے کہو کہ اس بد کرداری سے، اس معصیت سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ اہل و عیال کی قدر کریں، یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ اور میرے آقا نے فرمایا اہل و عیال کے ساتھ بیٹھنا، ایک صلوات پڑھے بابا نے بولا۔ سرکار دو عالم سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیں مسجد میں بیٹھنا زیادہ افضل ہے یا اہل و عیال کے پاس، بیوی بچوں کے پاس؟ پیغمبر نے فرمایا مسجد سے افضل ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا، اگر خلوص نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ کا حکم ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معصومین کا فرمان ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر یہ نیت لے کے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے گا، اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے برابر اللہ اسے عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ کتنا ثواب عطا کرے گا؟ فرمایا ایک بال کے بدلے میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ اسے عطا کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پنجگانہ نماز نہ پڑھے اور بالوں کے برابر ثواب لیتا رہے گا۔ یہ واجب نمازوں کو ادا کرنا ہے، واجبات کو ادا کرنا ہے، اس کے بعد اگر اہل و عیال کے پاس بیٹھے گا اتنا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ بچوں سے محبت کریں، بچوں کے ساتھ بیٹھا کریں، وقت دیا کریں، بچوں کو پیار کیا کریں، بچوں کو بھروسہ دینے کا ثواب ہے۔ ایک شخص آیا تھا پیغمبر کی بارگاہ میں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے زندگی میں کبھی اپنے کسی بیٹے کو یا بیٹی کو بوسہ نہیں دیا۔ یہ اٹھ کے چلا گیا، پیغمبر نے صحابہ سے کہا یہ شخص جہنمی ہے جو بچوں سے پیار نہیں کرتا۔ فرمایا بچوں کو بوسہ دینے سے اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اہل و عیال کے ساتھ بیٹھو، اور ایک مرتبہ دیکھیں گھر کے کام کاج کرنا، بندہ ذرا گھر میں کوئی بیوی کے ہاتھ بٹا لے تو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جلال مرید ہو گیا ہے، جی بیوی کا غلام ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کہتا ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، ان کے ساتھ
مدد کروں اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم گھر میں تشریف لائے، دیکھا مولا علی علیہ السلام بیٹھے جناب سیدہ کے پاس، اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں دال ہے، دال کو مولا صاف کر رہے ہیں، دال کو صاف کر رہے تھے۔ میرے مولا مسکرائے سرکار دو عالم اور فرمائے یا علی ایک بات بتاؤں، اگر کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھے، ان کا ہاتھ بٹائے، تھوڑا سا ان کے ساتھ گھر میں کام کروا دے، تو پیغمبر نے فرمایا 1000 سال کی عبادت، 1000 جنازوں میں شرکت کرنا، 1000 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 1000 بے لباسوں کو پانی آبا، 1000 بے لباسوں کو لباس عطا کرنا، اور 1000 بیماروں کی عیادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے اپنے بچوں کے پاس اپنے بیوی بچوں کو وقت دینا، ان کے ساتھ وقت گزارنا۔ وقت تمام ہے، یہ موضوع تشنا ہے، پھر انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو کریں گے۔ ایک گزارش میں نے بھی کرنی ہے، پھر قبلہ صدر صاحب بھی کریں گے۔ سید گھرانہ ہے، بھائی پریشان حال ہے، گھر کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد جتنا ہو سکے اس سادات گھرانے کے لیے جتنا بھی ہو سکے مال سادات سے یا ویسے بھی اگر ہو سکے تو ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں، پروردگار اس کا اجر عطا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔